السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ کی ٹیچر مسز نجم السحر آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم چیپٹر نمبر 3 سٹارٹ کریں گے۔ چیپٹر نمبر 3 سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا 3rd چیپٹر جو ہے وہ اس کا نام ہے بینک۔ سب سے پہلے ہم بینک کا مفہوم جانتے ہیں کہ بینک سے کیا مراد ہوتی ہے۔ بینک ایک ایسا مالی ادارہ ہے جو لوگوں کی امانتوں کو اپنے پاس رکھتا ہے اور انہی امانتوں میں سے ضرورت مندوں کو قرضے فراہم کرتا ہے۔ اس طرح سے وہ لوگوں کی آمدنی میں سے فالتو رقم اپنے پاس جمع کرتا ہے اور اس میں سے کوئی قرضہ جاری کر کے نہ صرف زر کی تخلیق کرتا ہے بلکہ منافع بھی حاصل کرتا ہے اور تجارت کو فروغ دیتا ہے۔ اس کے بارے میں بینک کے بارے میں مختلف اکانومسٹ نے ڈیفینیشنز بیان کی ہیں، پر جیسے پروفیسر کراؤتھر نے تجارتی بینک کی تعریف اس طرح کی ہے کہ بینک قرضوں کا کاروبار کرتا ہے، عوام سے امانتیں وصول کرتا ہے، ضرورت مند لوگوں کو قرضے فراہم کرتا ہے۔ بینک کی جاری کردہ رسیدیں لوگ بلا ہیل و حجت قبول کر لیتے ہیں۔ اس طرح بینک زر کی تخلیق بھی کرتا ہے۔ پروفیسر رونالڈس کے مطابق بینک زر کا کاروبار کرتا ہے، بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ قرضوں کا لین دین بھی کرتا ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ پروفیسر ماہر برٹن لکھتے ہیں کہ بینک نقد سرمایہ کا محافظ اور تقسیم کنندہ ہے۔ پروفیسر اسٹینلے کے مطابق کہتا ہے کہ موجودہ دور کے تجارتی بینک منافع کمانے والے مالی متوسلین ہوتے ہیں۔ وہ ایک طرح امانتوں کے ذریعے عوام سے رقوم وصول کرتے ہیں اور دوسری طرف یہی امانتیں جو لوگوں کو قرضے دیتے ہیں۔ اس طرح دور جدید کے تجارتی بینک مختلف فرائض سر انجام دیتے ہیں، جیسے بینک لوگوں کی رقم، بچائی ہوئی رقم بحفاظت اپنے پاس امانت کے طور پر رکھتے ہیں۔ بینک قرضے جاری کرنے کا کاروبار کرتے ہیں۔ بینک رقوم قرضوں میں جاری کر کے منافع کماتے ہیں۔ بینک زر کی تخلیق کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، یہاں تک امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ لگ گیا ہوگا کہ بینک سے کیا مراد ہے۔ بینک کہتے ہیں مالی ادارہ ہے جو کہ لوگوں کی امانتوں کو اپنے پاس رکھتا ہے، ضرورت مند لوگوں کو قرضے فراہم کرتا ہے اور لوگوں کی فالتو آمدنی کو جمع کرتا ہے، زر کی تخلیق کرتا ہے اور تجارت کو فروغ دیتا ہے۔ اب اس کے بعد ہمارا ٹاپک جو ہے وہ آتا ہے بینک کی اقسام۔ ہمارے پاس کہتا ہے کہ بینک کی مختلف اقسام ہوتی ہیں، جیسے مرکزی بینک آ گیا، تجارتی بینک، فہرستی بینک، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس غیر فہرستی بینک، زرعی بینک، صنعتی بینک اور تعاونی بینک، زر مبادلہ کے بینک، بچت کے بینک، رہن رکھنے کے بینک، امداد باہمی کے بینک شامل ہیں۔ مرکزی بینک، سب سے پہلے ہم آتے ہیں مرکزی بینک کی طرف۔ مرکزی بینک جسے اسٹیٹ بینک آف پاکستان بھی ہم کہتے ہیں۔ مرکزی بینک کہتا ہے سینٹرل بینک، اسٹیٹ بینک آف پاکستان۔ مرکزی بینک کہتا ہے کہ مرکزی بینک ملک کے نظام زر اور نظام سرمایہ اور نظام بینکاری کو مستحکم اور متحرک اور جدید خطوط پر استوار کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ہر ملک کا ایک مرکزی بینک ہوتا ہے۔ یہ بینک ملک کے مالی نظام کو استحکام بخشتا ہے، زرعی پالیسی کو کامیاب بنانے کی کوشش کرتا ہے، ملک میں قیمتیں مستحکم رکھتا ہے، افراط زر و تفریط زر پھیلنے سے روکتا ہے۔ اس کے علاوہ کہتا ہے کہ نفع کمانا اس کی ثانوی حیثیت ہوتی ہے۔ یہ بینک ملک کے تمام تجارتی بینکوں کو کنٹرول کرتا ہے۔ مختلف ملکوں میں اس کے مختلف نام ہیں جبکہ فرائض سب کے ایک جیسے ہیں۔ پاکستان میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا نام ہے جو کہ 1 جولائی 1948 کو قائم ہوا۔ ہندوستان میں اس کا نام ریزرو بینک آف انڈیا ہے، انگلستان میں اس کا نام جو ہے بینک آف انگلینڈ ہے اور امریکہ میں فیڈرل بینک آف امریکہ ہے۔ پروفیسر ڈی کاک مرکزی بینک کی تعریف ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں کہ مرکزی بینک کا اولین مقصد نوٹ جاری کرنا اور زر کی قدر کو مستحکم رکھنا اور نفع حاصل کرنا اس کے ثانوی حیثیت ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بحیثیت مرکزی بینک درجہ ذیل فرائض سر انجام دیتا ہے، بینکاری نظام کو کنٹرول کرتا ہے، نوٹ چھاپتا ہے، گردش زر کو کنٹرول کرتا ہے، ملک میں موجود زر کی مقدار، قیمتی دھاتوں اور زر مبادلہ کا محافظ ہے۔ یہ بینک عوام کی بھلائی، معاشی بہتری کے لیے کام کرتا ہے۔ منافع کمانا اس بینک کا محض ثانوی عمل ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے تجارتی بینک۔ مرکزی بینک کے علاوہ ملک میں تجارتی بینک بھی ہوتے ہیں جو کہ نفع کمانے کی غرض سے وجود میں آتے ہیں، یعنی اس طرح لوگوں کی امانتوں کو جمع کرنے، دوسروں طرف وہی رقوم تاجروں، صنعت کاروں اور دوسرے ضرورت مند لوگوں کو قرض دے کر سود کماتے ہیں۔ اس طرح یہ بینک ملک میں صنعتی، تجارتی اور کاروباری ترقی کے لیے اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ پاکستان میں نیشنل بینک آف پاکستان، یونائٹڈ بینک، مسلم کمرشل بینک، الائڈ بینک، الفلاح بینک، عسکری بینک، فیصل بینک، سب میزان بینک وغیرہ جو ہیں وہ تجارتی بینک ہیں۔
اور پروفیسر فشر کے مطابق کہتا ہے تجارتی بینک ایسے مالی ادارے ہوتے ہیں جو ملک کی منظوری سے قائم کیے جاتے ہیں۔ یہ بینک لوگوں سے امانتیں وصول کرتے ہیں اور قرضے جاری کرنے کا کام کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ تجارتی بینک دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک فہرستی بینک ہوتا ہے، ایک غیر فہرستی بینک ہوتا ہے۔ فہرستی بینک کیا ہوتے ہیں؟ یہ بینک اپنے بینکاری فرائض مرکزی بینک کے متعین کردہ اصول و ضوابط کے مطابق سر انجام دیتے ہیں۔ ایسے بینکوں کو اپنا کاروبار شروع کرنے سے پہلے ملک کے مرکزی بینک سے اجازت لینا پڑتی ہے۔ ان بینکوں کو اپنی کل امانتوں کا ایک خاص تناسب زر نقد مرکزی بینک کے پاس جمع کروانا پڑتا ہے تاکہ برے حالات میں مرکزی بینک ان کی مدد کر سکے۔ فہرستی بینکوں میں نیشنل بینک آ جاتا ہے، پنجاب بینک، فرسٹ ویمن بینک شامل ہیں، جبکہ پرائیویٹ فہرستی بینکوں میں شامل ہوتے ہیں۔ باقی پرائیویٹ بھی کہتے ہیں فہرستی بینکوں میں شامل ہوتے ہیں۔ غیر فہرستی جو ہیں بینک وہ ہوتے ہیں جو کہ مرکزی بینک کے متعین کردہ اصول و ضوابط کے تحت کہتا ہے اپنے کام تو سر انجام دیتے ہیں لیکن کئی معاملات میں فہرستی بینکوں کی طرح پابند نہیں ہوتے، جیسے ایک خاص تناسب سے زر نقد مرکزی بینک کے پاس محفوظ رکھنا وغیرہ۔ ان بینکوں کے لیے سرمایہ کی کوئی حد مقرر نہیں ہوتی ہے، نہ ہی مرکزی بینک برے حالات میں ان کی مدد کرتا ہے۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ، سمجھ لگ گئی ہے؟ فہرستی بینک کون سے ہوتے ہیں؟ وہ بینک ہوتے ہیں جو کہ اپنا کام شروع کرنے سے پہلے جو بھی کام ہو وہ اپنے تمام فرائض جو ہے مرکزی بینک کے متعین کردہ اصول و ضوابط کے مطابق کرتے ہیں۔ پھر غیر فہرستی بینک وہ ہوتی ہیں جو کہ اصول و ضوابط کے تحت کام تو سر انجام دیتے ہیں لیکن کئی معاملات میں فہرستی بینک جو ہوتے ہیں وہ سینٹرل بینک کے مرکزی بینک کے محتاج نہیں ہوتے ہیں، ان کے کنٹرول میں نہیں ہوتے، ان کا کہنا نہیں مانتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے زرعی بینک۔ زرعی بینک نام سے جیسے بیٹا ظاہر ہے آپ کو، یہ بینک زراعت کی ترقی کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اس بینک کا اولین مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ زراعت پیشہ لوگوں کو درمیانی، چھوٹی، لمبی مدت کے قرضے فراہم کریں تاکہ لوگ اپنے ٹیوب ویل، کھاد، ادویات وغیرہ خرید سکیں۔ پاکستان میں اس طرح کا جو بینک ہے وہ زرعی ترقیاتی بینک آف پاکستان ہے۔ پھر صنعتی بینک آ جاتا ہے۔ یہ بینک جو ہے وہ آپ کو نام سے ظاہر ہے، یہ بینک بھی تجارتی ہوتے ہیں مگر ان کے فرائض صنعتوں کی ترقی تک محدود کر دیے گئے ہیں۔ یہ بینک بھی لوگوں کی امانتیں جمع کرتے ہیں لیکن انہیں صرف صنعت کاروں کو قرضے دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تاکہ یہ بینک جو ہے وہ صنعتوں کو چھوٹی، درمیانی اور طویل مدت کے قرضے فراہم کر سکیں۔ پاکستان میں صنعتی ترقیاتی بینک اور پاکستان صنعتی قرضے اور سرمایہ کاری کی کارپوریشن اس قسم کے بینک ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے تعاونی بینک۔ یہ بینک زرعی پیداوار شعبوں میں تعاونی کاروباری سرگرمیوں کو فروغ دینے کے لیے آسان شرائط پر لوگوں کو قرضے فراہم کرتے ہیں۔ یہ بینک اپنی مدد آپ کے تحت بھی کام کرتے ہیں۔ یہ بینک ذمہ داروں اور کاشتکاروں کو قرضے دیتے ہیں جو امداد باہمی کی انجمنیں قائم کرتے ہیں۔ اسے امداد باہمی کے بینک بھی کہا جاتا ہے۔ ہمارے پاس اس کے بعد آ جاتا ہے بچت بینک۔ عام طور پر یہ ایسے بینک ہوتے ہیں جو لوگوں کی بچتوں کو اپنے پاس رکھتے ہیں۔ یہ بینک خود کاروبار نہیں کرتے ہیں بلکہ لوگوں کی امانتوں کو جمع کر کے حکومت کو دے دیتے ہیں جو انہیں سرمایہ کاری پر لگا دیتے ہیں۔ پاکستان میں ڈاک خانے اور قومی بچت کے مراکز اس قسم کے بینک ہیں۔ یہ بینک لوگوں کو چھوٹی چھوٹی رقومات کو بھی جمع کرتے ہیں جس کے لیے مختلف اسکیموں کا اجرا کیا جاتا ہے۔ ہمارے پاس آ جاتا ہے زر مبادلہ کا بینک یا مبادلہ کا بینک۔ یہ بینک عام طور پر زر مبادلہ کا کام کرتا ہے۔ بین الاقوامی تجارت میں غیر ملکی ادائیگیوں میں یہ بینک کافی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اس طرح کا زیادہ تر لین دین زر مبادلہ کی صورت میں ہوتا ہے، اس لیے انہیں زر مبادلہ کے بینک بھی کہا جاتا ہے۔ امریکن ایکسپریس، چارٹرڈ بینک، نیشنل اینڈ گرینڈ لائنز بینک وغیرہ یہ سب غیر ملکی بینک ہیں جو کہ زر مبادلہ کے بینک کہلاتے ہیں۔ پاکستان میں ملکی فہرستی تجارتی بینکوں میں زر مبادلہ کا کاروبار کرتے ہیں۔ ان میں غیر ملکی کرنسی کے اکاؤنٹ بھی کھولے جاتے ہیں۔ پاکستان میں مسلم کمرشل بینک، الائڈ بینک، یونائٹڈ بینک وغیرہ غیر ملکی بینک یہ کمرشل بینک ہوتے ہیں اور یہ زر مبادلہ کا بھی کام کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے رہن کے بینک۔ رہن کے بینک یہ بینک جو ہوتے ہیں جو لوگوں کی جائیداد مثلاً زمین، مکانات، صنعتی مشینری اور دیگر قیمتی اشیاء بطور رہن رکھ کر انہیں قرض دیتے ہیں اور جب تک قرض کی رقم واپس نہیں ملتی اس جائیداد سے آمدنی حاصل کرتے ہیں، مثلاً مکان کا کرایہ، زمین کی پیداوار جو رہن رکھی جاتی ہے اور ملک کی آمدنی کا حصہ ہوتی ہے۔ عام طور پر یہ نان شیڈیول بینک یعنی کہ غیر فہرستی بینک اس قسم کا کاروبار کرتے ہیں۔ پاکستان میں تعمیر مکانات کی مالی کارپوریشن اور دیگر تجارتی بینک یہ کام کرتے ہیں۔ امید کرتی ہوں اسٹوڈنٹس کہ آپ کو ہم لوگوں نے بینک پڑھا، بینک کے فرائض پڑھا، امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ سمجھ لگ گئی ہوگی۔ بینک کی ہم نے اقسام پڑھا، پہلے ہم نے بینک کو پڑھا، بینک کی اقسام پڑھا، اب ہم چلتے ہیں بینکوں کے
تجارتی بینکوں کے فرائض کی طرف۔ تجارتی بینکوں کا سب سے جو اہم فرض ہے وہ امانتیں جمع کرنا ہے۔ تجارتی بینک کا سب سے اہم کام یہ ہے کہ لوگوں کی امانتیں وصول کرنا ہے، امانتیں جمع کرنا ہے۔ بینک لوگ ان رقوم پر نہ صرف سود کی شکل میں منافع کماتے ہیں بلکہ ان امانتوں کے مکمل تحفظ کی یقین دہانی بھی کرواتے ہیں۔ لوگ اپنی امانتیں جو ہیں بلا روک ٹوک واپس بھی لے سکتے ہیں۔ آگے کہتے ہیں کہ امانتیں دو قسم کی ہوتی ہیں ہمارے پاس ہے۔ امانتیں ہمارے پاس مختلف اقسام کی ہوتی ہیں۔ میعادی امانتیں ہو گیا، طلبی امانتیں ہو گیا، بچت امانتیں ہو گیا، نفع اور شراکتی کھاتے ہو گیا۔ میعادی امانتیں وہ ہوتی ہیں جو کہ ٹائم ڈپازٹ ہوتی ہیں، یعنی کہ ہم ایک ٹائم پر جمع کروا سکتے ہیں اور ایک فکس ٹائم میں ہم اس کو ڈرا کروا سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ اگر ہم نے اب جمع کروایا تو شام کو کہ ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے بینک سے ڈرا کروا لیں، نہیں، اگر ہم نے 5 سال کا ٹائم اس میں ہے تو 5 سال کے بعد ہی ہم اس کو ڈرا کروا سکتے ہیں۔ اس کو ہم میعادی امانتیں بھی کہتے ہیں۔ پھر طلبی امانتیں ہوتی ہیں۔ طلبی امانتیں وہ ہوتی ہیں جن کو اگر ہم جس ٹائم مرضی ڈرا کروا سکیں، اگر ہم صبح بینک میں جمع کرواتے ہیں اور بینک کا ٹائم ختم ہونے سے پہلے ہم ڈرا کروا لیں تو ڈرا کروائی جا سکتی ہے، یعنی کہ اس میں ٹائم کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے بچت امانتیں۔ اس قسم کی امانتیں عام طور پر بچت کرنے والے افراد بینک کے پاس جمع کرواتے ہیں جس پر بینک انہیں خاص شرح سود یا منافع ادا کرتا ہے، اور ایسے کھاتے نہ صرف لوگ میں بچت کرنے کی ترغیب کو فروغ دیتے ہیں بلکہ بینکوں کو سرمایہ کاری کے خاطر مالی وسائل حاصل ہو سکتی ہیں جس پر وہ شرح سود حاصل کرتے ہیں۔ ایسی امانتوں کو بینکوں سے بیک وقت نکالا نہیں جا سکتا ہے بلکہ ہفتے میں 1 یا 2 بار تھوڑی اسی مقدار میں نکالا جا سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ بینک کی نکالی ہوئی جو رقوم ہوتی ہے بینک کی مالیت کی مقررہ کردہ مقدار ہو سے زیادہ نہ ہو۔ ٹھیک ہو گیا؟ ہمارے پاس آ گیا بچت امانتیں بھی ہم لوگوں نے پڑھ لی۔ پھر آگے نفع اور نقصان شراکتی کھاتے۔ کہتے ہیں کہ ضیاء الحق کے دور میں ایسا ہوا تھا کہ 1981 میں تمام بینکوں میں بلا سود بینکاری نظام شروع ہوا تھا۔ اس مقصد کے لیے یہ لفظ استعمال کیا کہ نفع کی جگہ سود کی جگہ نفع کا لفظ استعمال کر لیا گیا، لیکن یہ طریقہ کار زیادہ کامیاب نہ ہو سکا کیونکہ حقیقت میں بینکنگ میں صحیح اسلامی روح شامل نہیں تھی، اور وہی صرف محض کیا کہ سود کو بدل کے منافع کا نام دے دیا گیا۔ ان کھاتوں پر کہتے ہیں منافع کی شرح مقرر نہیں تھی بلکہ ہر 6 ماہ بعد بینک اپنی کاروبار کی بنا پر منافع کی شرح کا اعلان کرتا تھا جو مختلف بینکوں میں ایک دوسرے سے مختلف ہوتی تھی۔ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے بینک کے فرائض میں آ جاتا ہے قرضے دینا۔ بینک جو ہے وہ لوگوں کو قرضے فراہم کرتا ہے، کوئی طویل مدت کا ہوتا ہے، کوئی قلیل مدت کے قرض فراہم کرتا ہے تاکہ لوگ جو ہے وہ اپنے کاروبار کو بڑھا سکیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ہنڈیوں کو بٹا لگانا۔ اب ہنڈی کیا ہوتی ہے؟ ہنڈی ہوتی ہے کاروبار کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ تجارتی بینک کہتا ہے کہ لوگوں کو براہ راست قرض دینے کے علاوہ ان کی ہنڈیوں کو بٹھا بھی لگاتے ہیں۔ یہ بھی قرض جاری کرنے کی صورت ہوتی ہے، لیکن اس میں ہنڈی کو ہی بطور زر ضمانت قبول کیا جاتا ہے۔ عام طور پر کہتا ہے تاجر حضرات جو ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے لین دین کرتے وقت نقد ادائیگی نہیں کرتے ہیں بلکہ ادائیگی کے لیے ہنڈی لکھ دی جاتی ہے جس کی مدت عموماً 3 سے 9 ماہ ہوتی ہے، لیکن اگر ہنڈی وصول کرتے وقت کوئی وقت سے پہلے رقم حاصل کرنی ضرورت پڑے تو اس کی ہنڈی کو کسی بھی تجارتی بینک میں لے کے جایا جاتا ہے، بٹا لگوا کر رقم حاصل کی جاتی ہے، یعنی بینک اس ہنڈی پر اپنی کمیشن کاٹ کر باقی رقم تاجروں کو مہیا کر دیتا ہے تاکہ وہ اس رقم سے اپنی ضرورت کو پورا کر سکیں۔ اس طرح تجارتی بینک تجارت کے فروغ کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اس کے بعد ہے آسان علیہ مبادلہ۔ کہتا ہے کہ آسان علیہ مبادلہ ہے، اس کو ایک جگہ سے جیسے فرض کریں اس کی بینک کے تھرو کہتا ہے کہ ہم آسانی سے مرکزی بینک زر آسانی سے گردش کرتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جایا جا سکتا ہے۔ جیسے فرض کریں ایک شخص اس کے پاس 1 لاکھ روپے، اس نے کسی دوسرے کو 1 لاکھ روپے ادھار دینا ہے یا وہ اس کو مانگ رہا ہے ادھار مانگ رہا ہے دینے کے لیے، تو نہیں کہے گا کہ وہ 1 لاکھ روپے اپنی جیب میں ڈال کے لے کے چلے جائے۔ وہ کیا کرے گا؟ وہ 1 لاکھ روپے کا چیک دے دے گا اپنے نام کا، وہ بینک میں جمع کروا کے وہ آسانی کے ساتھ وہ رقم حاصل کی جاتی ہے۔ کہتا ہے اظہار کی باحفاظت سہل منتقلی ہے۔ اظہار کو ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر سکتے ہیں، ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل کر سکتے ہیں۔ ایجنسیوں کی رہنمائی کرتا ہے عام طور پر کہتا ہے بینکوں کے ذریعے بجلی کے بل کو ہم جمع کرتے ہیں، ٹیلی فون کے بلوں کی ادائیگی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ کہتا ہے کہ فیس سیکنڈری اور یونیورسٹیز کے امتحانات، اسکول اور کالجز کی فیس بینکوں کی مدد سے ہی جمع کی جاتی ہے۔ قیمتی اشیاء کا محافظ ہوتا ہے، سرمایہ کاری کرتا ہے، اور متفرق اس کے اور بھی فرائض ہوتے ہیں، جیسے اس کے فرائض ہیں غیر ملکی کرنسی کے لین دین میں کرنا، مدد کرنا۔ بینک جو ہے وہ پسماندہ علاقوں میں اپنی برانچیں کھول کسانوں کو قرضوں کی سہولتیں فراہم کرتا ہے، قیمتوں میں ہونے والے اتار چڑھاؤ کو کم کرتا ہے، اور مشترکی کی رفتار کو مستحکم رکھتا ہے وغیرہ۔
ہاں جی، اب ہم لوگوں نے اس کے تجارتی بینک کے فرائض پڑھے ہیں۔ تجارتی بینک کے سب سے فرائض میں سب سے رہتا ہے امانتیں جمع کرنا۔ امانتیں ہمارے پاس ہوتی ہیں، میعادی امانتیں ہوتی ہیں، طلبی امانتیں ہمارے پاس آ جاتی ہیں، بچت امانتیں ہوتی ہیں، نفع نقصان کی شراکت ہوتی ہے، قرضے دینا ہوتا ہے، اس کے علاوہ ہنڈیوں میں وٹا لگانا آسان اعلی مبادلہ ہے، اور یہ آسانی کے ساتھ کہتا ہے کہ منتقل کی جاتی ہے، قیمتی اشیاء کی حفاظت کرتا ہے، سرمایہ کاری ہوتی ہے، اور اس کے اور بھی بہت سے ہیں، جیسے کہتا ہے کہ زرعی شعبے کے لیے گرین ٹریکٹر اسکیم شروع کی جاتی ہے۔ غرض کے جدید زمانے میں بینکوں کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ بینکوں نے زر کی گردش کو کافی تیز کیا ہے، نیز صنعت اور تجارت کی ترقی میں ان بینکوں نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ ہاں جی، اب ہمارے پاس آ جاتا ہے اعتباری زر کی تخلیق۔ تجارتی بینک کے مختلف فرائض ہم لوگوں نے پڑھے ہیں۔ سب سے زیادہ 2 فرائض جو سب سے زیادہ ضرورت کے حامل ہیں، اہمیت کے حامل ہیں، ان میں ہے لوگوں کی امانتیں جمع کرنا اور انہیں امانتوں کو ضرورت مندوں کو قرضے فراہم کرنا۔ بینکوں کے ذریعے قرض دینے کی 2 صورتیں، یا تو وہ تجارت پیشہ لوگوں کو اب کوئی چیز بطور ضمانت رکھ کے قرض دیتے ہیں، یا پھر ان کی ہنڈیوں کو بٹا لگاتے ہیں۔ گویا بینک جب لوگوں کو قرض دے رہے ہوتے ہیں یا لوگوں کی ہنڈیوں کو بٹا لگا رہے ہوتے ہیں تو در حقیقت وہ زر کی تخلیق کر رہے ہوتے ہیں۔ گویا کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جس شخص نے روپیہ بینک میں رکھا ہے وہ یہ جانتا ہے جب بھی ضرورت پڑے گی وہ وہاں سے بینک سے واپس لے سکتا ہے۔ بینک یہ روپیہ اپنی ذمہ داری پر دوسرے لوگوں کو قرضوں میں دیتے ہیں۔ بینک یہ رقم دوبارہ گردش میں ڈال دیتا ہے، اس طرح زر کی تخلیق ہوتی ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے میں ایک ایگزامپل دیتی ہوں کہ جیسے فرض کرتے ہیں کہ ایک شخص ہے، اس نے بینک میں 1000 روپیہ جمع کروایا ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے یا مرکزی بینک نے ایک شرح سود فکس کی ہوتی ہے کہ ایک امانت میں سے، جیسے فرض کریں کہ ہم نے 1000 بینک میں جمع کروایا ہے تو 1000 میں سے 20% جو ہوگا وہ بینک مینیجر اپنے پاس رکھے گا۔ بینک مینیجر یہ نہیں کہ خود اپنے خرچ کے لیے رکھے گا، بلکہ وہ لوگوں کو امانتیں دینے کے لیے رکھے گا۔ بینک مینیجر جو ہے وہ 20% اپنے پاس رکھے گا، باقی جو حصہ ہوگا پیسے بچیں گے وہ قرضے کی صورت میں دے دے گا۔ فرض کرتے ہیں کہ ایک شخص ہے، اس نے 1000 روپیہ بینک میں جمع کروایا۔ آسان سے ایگزامپل سے سمجھاتی ہوں آپ کو۔ 1000 روپے میں کہتا ہے کہ 20% جو ہوگا وہ بینک نے اس کا خاص فیصد جو ہے وہ اپنے پاس رکھنا ہے۔ 1000 کا 20% کتنا ہوگا؟ 800، یعنی کہ 800 جو ہوگا وہ بینک جو ہے وہ اس کا 20% جو ہے وہ بینک اپنے پاس رکھے گا اور 800 جو ہے وہ گردش پر دے دے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ 20% کتنا بنے گا؟ 200۔ ٹھیک ہے، اب 800 جس بندے کو قرض دیا ہے وہ بھی بینک میں جمع کروا دے گا۔ بینک میں جمع کروا دیا، بینک میں جمع کروانے کے بعد وہ جو 800 کا 20% ہوگا وہ 160 بنے گا۔ 160 بینک اپنے پاس رکھ دے گا، باقی 640 جو ہوگا وہ آگے قرضے پر دے دے گا۔ اب 640 جس کو قرضے پر دے گا وہ اس کا وہ بھی 20% جو ہے اس میں سے وہ اپنے پاس رکھے گا۔ 20% کتنا ہو جائے گا؟ 128، اور 512 جو ہے یعنی 512 جو ہوگا وہ جو جس کو قرض دیا ہے وہ بینک میں جمع کروا دے گا۔ یعنی اس طرح جو ہے وہ زر تخلیق ہوتا ہے۔ ہمارے پاس فارمولہ ہے، فارمولے میں دیکھیے ہمارے پاس ہے جیسے اعتباری زر کی تخلیق کا فارمولہ ہے۔ اعتباری زر برابر ہے نئی امانت ڈیوائڈڈ بائی زر نقد کا تناسب۔ ہمارے پاس امانت کتنی تھی؟ 1000، زر نقد کا تناسب کتنا تھا؟ 20%۔ جب ہم نے اس کو سالو کیا، سالو کرنے کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ آیا ہے 5000، یعنی کہ ہم نے 1000 روپے سے ہم نے 5000 جو ہے وہ زر کو تخلیق کیا ہے۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ، ہمارے پاس اگزامپل ہے کہ ایک شخص اس نے 1000 روپیہ بینک 1000 روپے اس کے پاس ہے، وہ 1000 روپے لے کے گیا بینک کے پاس جمع کروانے کے لیے۔ بینک نے کیا کیا ہے؟ 1000 کا 20% اپنے پاس رکھا، باقی جو ہے وہ قرضے پر دے دیا ہے۔ 1000 کا 20% کتنا ہوتا ہے؟ 200، اور جو بچ گیا 1000 میں 200 کتنا ہو گیا؟ 800۔ اب 800 اس نے کیا کیا ہے؟ 800 اس نے جو بندہ آیا اس کے پاس پیسے لینے اس کو دے دیا، 800 دے دیا۔ سمپل سے اگزامپل آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہی ہوں۔ اب 800 جو تھا، جس بندے کے پاس 800 گیا وہ 800 کیا کرے گا؟ وہ 800 جو ہے وہ پھر بینک میں لا کے جمع کروا دے گا۔ ٹھیک ہے، اس کا 20% کتنا ہوگا؟ 160 جو بینک اپنے پاس رکھے گا، باقی 640 آگے دے دے گا۔ یعنی کہ 1000 سے ہم نے 5000 زر پیدا کیا ہے۔ کیسے؟ آپ نے اس کا فارمولہ کرنا ہے کہ ہمارے پاس تجارتی زر کی تخلیق ہمارے پاس ہے، زر اعتبار کی تخلیق برابر ہوتی ہے نئی امانت ڈیوائڈڈ بائی ہمارے پاس ہے زر نقد کا تناسب۔ نئی امانت کتنی ہے؟ 1000 ڈیوائڈڈ بائی 20%۔ ٹھیک ہے، اس کو سالو کرنے کے بعد ہمارے پاس آ گیا 5000، یعنی کہ ہم لوگوں نے کیا کیا ہے کہ 1000 سے ہم نے 5000 جو ہے وہ زر کی تخلیق کیا ہے۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ، اب اس کے بعد ساری بات ہے اس میں حد بندیاں بھی ہوتی ہیں۔ ہم نے جو کام کرنا ہے تو ہمیں کام کرنے کے بعد ہمیں اس میں کوئی لمیٹیشنز کا خیال کرنا پڑتا ہے۔ لمیٹیشنز ہمارے پاس یہ ہوتی ہیں کہ زر نقد کی ضرورت آ گئی، ضمانتوں کی قلت آ گئی، قرض داروں کی قلت آ گئی،
معاشی اتار چڑھاؤ آ گیا، زر نقد کا تناسب آ گیا، تجارتی بینکوں کا اجتماعی عمل آ گیا، نئی امانتوں کی مقدار آ گئی، معاشی حالات ہو گئے اور مرکزی بینک کی پالیسی ہوگی۔ ہاں جی اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں کہ یہ آپ کو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو امید کرتی ہوں کہ سمجھ لگ گیا ہوگا۔ آپ لوگوں کو پھر بھی اگر کوئی چیز نہ سمجھ لگے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ ان شاء اللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔